ہاف لگانا کہتے ہیں جس سے بہر تبدیل ہو جاتی ہے. یہ جو ہے شاعری کو میں نے بڑی جلدی سے گزار دیا، اور چونکہ آپ کو تو بنا بنایا سب کچھ مل جاتا ہے، جو ادارے کے لوگ ہیں انہیں کلام بھی مل جاتا ہے اور طرزیں بھی مل جاتی ہیں، لیکن بہرحال آپ جو پڑھ رہے ہیں آپ کو اس کا اندازہ اور معلومات ہونی چاہیے. تو چلیے یہ آپ کو آج ایک خاکہ. اب صاحب اس کا دوسرا حصہ میں اس طرف آ جاتا ہوں بھائی. اچھا جناب، موسیقی کی تعریف اور تعارف. لفظ موسیقی بڑا خطرناک ہے اور دیندار حلقوں میں اور دینداروں کے لیے تو بہت ہی یہاں سے یہ پہلے بڑا متنازع موضوع تھا. ہمارے علماء کرام کچھ غیر ضروری طور پہ اس میں محتاط تھے، اور ان کی محتاط روی کچھ زیادہ غلط بھی نہیں تھی. بالکل ایسے ہی ہے کہ انٹرنیٹ، کمپیوٹر، ڈش، اسلحہ ہے نا، ٹیلی ویژن، موبائل بجائے خود کوئی بری بات نہیں ہے. کن ہاتھوں میں کن مقاصد کے لیے کون کس طرح استعمال کر رہا ہے یہ محل بحث ہے. کسی ذمہ دار دیندار آدمی کے ہاتھ میں ہتھیار ہے آپ کے آس پاس تو آپ مطمئن ہوں گے، لیکن وہی ہتھیار کسی غیر ذمہ دار ہاتھ میں ہے تو آپ کو جو ہے خدشات لاحق ہو جائیں گے. علماء کرام نے چونکہ اس کا یعنی یہ خطرات زیادہ تھے آدمی سے ملوث ہو کر، تو احتیاطاً وہ جو کہا گیا کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. یہ شہد کی مکھی جو ہے یہ باغ میں جائے گی، موم لائے گی، اس سے چھتا بنے گا، اور یعنی وہ جو لائے گی وہ جو یعنی وہ جو جوس جو کچھ بھی نکالے گی اس سے صاحب جو ہے وہ چھتا بنے گا، اس سے موم نکلے گا، موم سے موم بتی بنے گی، موم بتی جلے گی، پروانہ آئے گا اور مارا جائے گا جل کے. تو لہذا اسے وہیں جانے ہی نہیں دو، ہے نا. غربا پستن روزے اول فارسی میں کہتے ہیں. تو ادرا ہے محتاط روی علماء کرام کی نیت پہ کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اس کو یعنی ایک بات اسلام نے، میں نے جیسے کہ ابتدا میں عرض کیا تھا، کسی جذبے کو یکسر مسترد نہیں کیا، اس سے حدود و قیود کا پابند بنایا. ایک وہ فعل قبیح جو گناہ کبیرہ ہے وہی جو ہے وہ ایک خطبے اور چند کلمات اور سیغوں کے بعد دین تک کہا گیا، اور اس کے لیے بڑے فضائل ہو گئے وہ، ٹھیک ہے نا جی. تو بات یہ ہے کہ اس کو اصول و ضوابط کا بنایا گیا. یہ جو خوش لحنی ہے، حسن صوت ہے اور غنا میں فرق ہے. تو اس میں جو قرآن مجید میں جو آیات آئی ہیں وہ سورہ لقمان میں آیت ہے اور یہ مٹ گیا ہے، یہ میرا خیال ہے آیت نمبر 6 ہے، میرا خیال ہے کہ آیت نمبر 6 ہے. اور یہ جو ہے اس میں لہو الحدیث کا لفظ استعمال ہوا. اچھا ایک بات میری آپ سن لیں، میں بالکل یہ علوم اسلامیہ میں بھی پوزیشن ہولڈر ہوں، میں جامعہ کراچی سے ہیں میں، تو میں آپ پہ ایک بات یہ بتا دوں، ادبیات میں بھی ہوں اور بھی کچھ میرے موضوعات ہیں. پوری ذمہ داری اور تحقیق کے بعد میں نے اس پہ کتاب لکھی ہے اور وہ شائع بھی ہوتا رہا ہے، علماء کرام سے بھی گفتگو ہوئی ہے. اس کے بعد یہ بات کہ دیکھیے جو واضح طور پہ جس کی ممانعت حرام وہی ہے جس کی واضح ممانعت ہے نص صریح، جو یعنی حدیث سے یا آیت سے ہے، اس کو حرام کہتے ہیں. اور جہاں اشکال ہے، جہاں واضح نہیں ہے تو اس کے لیے مکروہ ہے، ٹھیک ہے جی. اسی طرح جو ہے جو واضح جس کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے قرآن و سنت احادیث میں، تو اس کو واجب یا فرض قرار دیا گیا ہے. اور وہ جو جہاں یعنی باقاعدہ نص صریح موجود نہیں ہے یا باقاعدہ حکم موجود نہیں ہے، وہاں جو ہے اس کو یہ قرار دیا گیا ہے کہ وہ جو ہے وہ صاحب وہ مکروہ یعنی وہ جو ہے وہ یعنی وہ سمجھ لیں واجب و فرض وہ ہے جو لازمن کرنا ہے، اور جو نہیں کرنا ہے وہ حرام ہے، اور جہاں شکوک و شبہات ہیں وہ مکروہ ہے. بقایا مباح، مندوب اور مستحب وہ سب الگ ہیں، سنت وہ الگ ہے، وہ سب اس کی تعریف الگ ہے. لیکن بہرحال آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی ایسا حکم کہ جو یعنی واضح نہ ہو کرنے یا نہ کرنے کا وہ حرام یا واجب نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے دوسری اصطلاحات ہیں. لہذا آپ یہ سمجھ لیں کہ لفظی جو ہمارا حسن صوت ہے، خوش الحانی ہے، ادائیگی ہے، حتیٰ کہ موسیقی اور عام گائیکی کے لیے بھی کوئی باقاعدہ واضح لفظ اور نص صریح موجود نہیں ہے. لیکن پھر بھی جو ہماری مذہبی جو ہمارا کلام ہے اور ادائیگی اور اصناف ہیں وہ بہرحال جو ہیں ہاں وہ بازاری ایسی طرز نہ ہوں کہ جو گانے کی قوالی کی ذہن دوسری طرف متوجہ ہو، تو اس میں احتیاط رکھتے ہیں اور نوحوں میں بھی رکھتے ہیں، منقبت میں بھی رکھتے ہیں. لیکن سوسخانی میں تو بہرحال باقاعدہ طور پر شعوری طور پر یہ کام کیا جاتا ہے. سورہ لقمان میں ایک لفظ استعمال ہوا لہو الحدیث. لہو الحدیث کا مطلب ہے بیکار بات، فضول اور لغو بات، ٹھیک ہے. اس طرح الفرقان میں آیت نمبر 72 لا یشہدون الزور،
یعنی وہاں جو عباد الرحمان اللہ کے جو بندے ہیں نیک، ان کی بہت سارے خصوصیات کا بیان ہے، اور وہ مجھے پورا اصل ٹیکسٹ بھی یاد ہے، لیکن بہرحال میں جلدی آپ کو بتا دوں کہ وہ زمین پر عاجزی اور انکساری سے چلتے ہیں، اور جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، وہ بدکاری نہیں کرتے، اسی طرح جو ہے وہ بہت سارے ان کی وہ جب کہیں یعنی کسی لغو یا بےہودہ بات سے گزرتے ہیں تو اپنا دامن بزرگی سے بچا کر چلتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ جب جوہلا ان سے خطاب کرتے ہیں تو صاحب سلامتی کر کے اپنا دامن بچا جاتے ہیں۔ تو وہاں یہ بھی کہا گیا ولا یشهدون الزور، تو جو عباد الرحمان کی خصوصیات میں سے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور تم اجتناب کرو، یہ آیا ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر 30 میں، یہ فرقان کی آیت 72 تھی، تو اس میں صاحب یہ کہا گیا کہ آیت میں کہ اور تم جو ہے وہ قول الزور یعنی بےہودہ لغو غیر محتاط ان باتوں سے بچو، یعنی جو ہم زبان سے متعلق کرائم کرتے ہیں تو وہ گالم گلوچ یا گستاخی یا بے ادبی، اس کے علاوہ جو ہوتی ہے وہ غیبت ہوتی ہے، اور بہتان یا اتہام ہوتا ہے، الزام تراشی ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ یعنی اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن سمجھ لیں کہ قول الزور کا مطلب جھوٹی گواہی، کہیں کچھ مانی کہیں کچھ مانی آئے، واضح طور پہ خوش الحانی اور حسن صوت کے لیے، ہاں اس کے ساتھ جو متعلقات ہو جاتی ہیں، مخلوط اجتماعات ہو جانا، فاسقانہ کلام ہو جانا، تو اس طرح یعنی اس کی وجہ سے وہاں یعنی وہ مشکوک یا حرام ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کہیں اور کچھ جیسے جنگی نغمے رزمیاں جو کہلاتا ہے، خودی خانی کہلاتی ہے، صحراؤں میں اونٹوں کو یا جنگ میں یا مسافرت میں سفر کے دوران اونٹوں کو تیز چلانے کے لیے، جانوروں کو دوڑانے کے لیے ایک مخصوص قسم کی چیزیں پڑھی جاتی ہیں، شادی بیاہ کے موقع پہ بچیوں کا گانا، اور اس طرح رنج و ملال کے موقع پہ حضرت نے جب وہ قبا تشریف لائے تو قبا کی بستی میں وہاں کی بچیوں نے جو طلال بدرو علینا پڑھا، حضرت نے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی، اور آج تک وہ رائج ہے، ابتدائی نمونہ نعت خوانی۔ تو اسی طرح سمجھ لیں کہ جب حضرت حمزہ کی شہادت پر حضرت نے باقاعدہ اہتمام کروا کر ان کے پرسے کا، بین کا، یعنی خراج عقیدت کا منظوم اللحن میں اہتمام کرایا، اور اسی طرح جو ہے وہ سمجھ لیں خود ہمارے معصومین علیہ السلام نے خود اشعار کہے اور کہلوائے اور پذیرائی فرمائی۔ نصری ذاکری 100-150 سال پہلے روضہ خوانی ہوتی تھی، عربی فارسی میں، بر صغیر میں بھی وہ آئی، پنجابی سرائکی میں بھی ذاکری ہوتی ہے۔ نصری ذاکری خطابت کا جو طریقہ ہمارے 100-150 سال پہلے بر صغیر میں رائج ہوا ہے۔ سیرت معصومین علیہ السلام نے وہ خود جو ہے نیچے بیٹھے، اور یہاں تک کہا گیا کہ جہاں سامعین کی، حاضرین کی، مومنین کی جوتیاں، چپلیں، نالین ہوتی تھی، وہ وہاں تشریف فرما ہوئے اور اپنے ذاکر کو، شاعر کو، مداح کو لحن اور نظم والے کو زیب منبر کیا۔ اس میں کمیت بھی ہیں، اور اس میں جو ہیں وہ فرزدق بھی ہیں، دیوبل بھی ہیں، اور بہت سارے جو ہیں وہ اسماء گرامی ملتے ہیں۔ تو یہ وہ کام ہے کہ جو میں کہتا ہوں کہ ہمارے یعنی جان قربان مراجع اعظام اور علماء کرام و خطبہ پر، علماء پر، لیکن وہ جو ان کا فرض منصبی ہے وہ سب غیبت امام میں، امام کی ظاہری غیر موجودگی میں سر انجام دیتے ہیں، چاہے وہ نماز ہو یا توضیح المسائل ہو، چاہے وہ جو ہے وہ نکاح خوانی ہو یا کوئی اور ان کی خوش بیانی، یہ سب اس وقت جب امام ظاہراً موجود نہیں ہے، اور جب امام آ گئے تو کسی بڑے سے بڑے مرجع عالم یا مفتی مجتہد کو یہ مجال نہیں ہے کہ وہ یہ خیال بھی دل میں لے آئے کہ امام کی موجودگی میں وہ امامت کر لے یا توضیح المسائل کر لے یا نکاح خوانی کر لے، تو اس کی مجال نہیں ہے، سوائے اس کے کہ امام خود ہی اسے اجازت دے دیں، جس کی اس سے پہلے کوئی خاص مثال موجود نہیں ہے۔ لیکن یہ شعراء اہل بیت ہیں، مداحین اہل بیت ہیں کہ جو امام کی موجودگی میں پہلے بھی یعنی ظاہری موجودگی میں، ان کی جسمانی موجودگی میں محفل میں زیب منبر ہوتے رہے، اور جب امام تشریف لے آئیں گے، عرصہ رجب قریب ہے، ظہور قریب ہے، پھر امام کا دور ہوگا، حکومت الہیہ کا قیام ہوگا، اور اس سے پھر جب مولا کے حضور ان کی ظاہری موجودگی میں محافل سجیں گی، تو اس میں یہ شعراء اہل بیت، یہ مداحین اہل بیت زیب منبر ہوں گے، اور جو اپنی کسی کوتاہی نالائقی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے نہ بھی زیب منبر ہو سکے، سامعین میں موجود ہو، تو اس کی وہ حسرت کے کاش میں بھی 2 شعر مولا کے حضور پیش کر دیتا، تو یہ حسرت بھی موجب اجر و ثواب ہوگی۔ لیکن کوئی اگر مولانا صاحب بڑے مجتہد اور مرجع بھی یہ سوچ لیں کہ اس وقت افضل تو ہوں گے نہیں، لیکن چلو ان کی غیر موجودگی مختلف علاقوں میں ہوں گے بھی، تو وہ سوچیں کہ آج میں نماز پڑھا دوں، تو وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے، سوچیں گے تو ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔
تو ہم یہ کہتے ہیں جناب کہ یہ جو ہے ہمارا یہ کام جو ہے تو اس کے لیے پہلے بھی مطلب حوصلہ افزائی موجود ہے، اور یہ جو ہماری شعر میں لہن میں ائمہ علیہ السلام متعلقین نے پہلے بھی یہ سب کرائی ہے، اور چاہے وہ سنانی ہو، مرثیہ ہو، منقبت یا جو بھی طریقہ کار ہو مدعی اہل بیت کا، اور آئندہ بھی رائج رہے گا۔ اب ہمیں اس میں ایک تو معیاری کلام دیکھنا ہے، اور جو ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں اس کے معنی، مفاہیم اور اس کے اصول و ضوابط سے آگاہی ہونا چاہیے، اور دوسرے ادائیگی میں بھی سروں کو سوز کے دریا میں پاک کرنے والی بات وہی کہ ہو ذکر شہ تو فضا درد نہ کر پہلے، نوائے غم کے گریباں کو چاک کر پہلے، رہے ذرا بھی نہ علائشی طرف باقی، سروں کو سوز کے دریا میں پاک کر پہلے۔ ہمیں یہ پتہ ہو اس کلام کا کیا مزاج اور کیا تاثر ہے، اور اس کے مطابق سے ہم کلام ڈھونڈیں، موقع محل کی تمیز بھی ہو، سامعین اور مجلس کی ریکوائرمنٹ بھی ہو کہ کتنی دیر پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، اور پھر یہ بھی کہ اب چونکہ یہ ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے اور لوگ مختلف، ہم نے اس وقت کو دیکھ ایک تو کلام کو دیکھ کے ہم نے بندش موضوع کر لی، لیکن اور ہم نے اس وقت جیسے اس وقت برسات ہے، رات کا وقت ہے، ہم نے یعنی اس وقت سامعین کو دیکھ کے تھوڑی سی اس میں تبدیلی کر دی، لیکن ہمیں ان سامعین کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو ہو سکتا ہے اس ریکارڈنگ کو کبھی دن میں، رات میں، لانگ ڈرائیو پر ملک سے باہر جو دور دراز علاقوں میں ہیں وہ سنیں، تو مختلف اوقات کے سر اور مختلف اس کے تھوڑے بہت اس میں نوٹس ایسے شامل کر دینے چاہیے کہ جو جس وقت بھی سنیں انہیں کوئی نہ کوئی چیز اس میں اٹریکٹیو لگے، چارمنگ لگے، اور وہ سننے پر یعنی مائل ہوں۔ تو یہ ایک اضافی انتظام ہے جو فی زمانہ جس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیے ہر قسم کی خوش الحانی غنا نہیں ہے اور حرام نہیں ہے، اور خوش الحانی کی اجازت ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ واضح طور پر جو ہیں وہ ہماری اس خوش الحانی کی جو ہے وہ مذمت یا ممانعت نہیں کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی پڑھا جاتا ہے چاہے وہ موجودہ ہمارے مراجع الزام کا، خمینی صاحب کا یعنی انقلاب کے بعد کا ایران ہو، چاہے وہ علماء ایران اور عراق ہوں، وہ سب جو ہیں وہ لہن میں پڑھتے ہیں اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے۔ تو یہ تو آپ بھول جائیں، البتہ اچھا انہیں جاننے نہ جاننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کو تو بنی بنائے کلام اور طرزیں مل جاتی ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ یہ ادائیگی کا یعنی ہمارے اس کا دوسرا حصہ ہے ادائیگی، تو جو یہاں موسیقی جس سے بناتے ہیں، جو یہاں ہمارے بر صغیر کی جو کلاسیکل موسیقی ہے وہ ویسٹ میں انسٹرومنٹل زیادہ اسٹیبلش ہے، اور ہمارے یہاں ووکل ہمارے بر صغیر کے زیادہ ہے۔ انہوں نے اصول بنائے، یہ لکھی جاتی ہے، اس کی نوٹیشن اور اسکیلنگ ہوتی ہے، اور اس کے اصول و ضوابط ہیں، اس کے تاثرات ہیں، اس کا وقت ہوتا ہے، موسم ہوتا ہے، پہر ہوتا ہے، اس میں تھوڑی سی تبدیلی بھی آ جاتی ہے۔ برسات کے الگ ہیں، میگھ ہے، ملہار ہے، ٹوڑی وغیرہ ہے جسے ٹوڑی بھی کہتے ہیں، یہ ہندی اور سنسکرت الفاظ ہیں، اور ہندوؤں میں چونکہ یہ مذہبی ان کی حیثیت و تقدس اور ان کا جو ہے وہ مقام اور اہتمام ہے، تو لہذا ان کے یہاں اس کا استعمال بھی ایک عبادت کے طور پر ہے۔ ہمارے یہاں ظاہر ہے کہ ایک ثانوی سی بات ہے، ویسے بھی ہماری اس مذہبی شاعری اور سوسانی وغیرہ میں میں نے عرض کیا کہ کلام پیغام کو اہمیت ہے، سر، بندش، الفاظ جو ہے، راگ، راگنیاں، یہ سب کچھ جو ہیں وہ یہ سب سواری انسٹرومنٹ ذریعہ ہیں، لیکن اگر آپ ان کو جانیں گے اور برتیں گے تو آپ اچھے طریقے پہ پیغام کو پہنچا سکیں گے، اور غیر متوجہ اور غیر مجلسی لوگوں کو بھی اپنی طرح مائل و ملتفت اور متوجہ کر سکیں گے۔ سروں کا نظام سمجھ لیں کہ ایک سر، ایک نوٹ، ایک آواز، اس کو کہتے ہیں سر۔ یہ 7 سر ہیں، 7 سر میں سمجھ لیں کہ ایک بالکل نیچے کا سر ہے اور ایک بالکل اوپر کا سر ہے۔ جو نیچے کا اور اوپر کا مثال کے طور پہ یہ ہماری جو ہے 10 فٹ لمبی جو ہے آپ کو یہ ایک کمرہ دے دیا گیا ہے، اس میں آپ فرش سے نیچے نہیں جا سکتے اور چھت سے اوپر نہیں جا سکتے۔ آپ کو تو جو نیچے کا سر جو ہے خرج، بیس، وہ اپنی جگہ قائم رہے گا، جسے کہتے ہیں سا، یعنی موسیقی اصطلاح میں خرج کو، بیس کو کہتے ہیں سا، اور یہ پنچم، یہ چھتوں کو اس سے اوپر نہیں جا سکتے۔ یہ تو ایبسولوٹ ہوتے ہیں جو بہت یعنی ماہر ہیں، یہ تو آپ مائنس کر دیں کہ بیس کو اور اس کو، یعنی اگر آپ یعنی یہ مقامات رکھتے ہیں۔ اب آپ کو تختے دیے گئے کہ خانے اور الماری آپ بنائیں، تو اس میں آپ چھوٹا بڑا خانہ بنا سکتے ہیں، نیچے اوپر کر سکتے ہیں۔ 7 سروں میں خرج جو ہے وہ یعنی سا اور پنچم جسے پا کہتے ہیں، سارے گاما پادا نی، یہ 7 اس کے نام مختصر نام دیے ہوئے ہیں۔ تو اور یہ ہو گئی، اچھا سا خرج ہو گئی، رے رکھب ہو گئی، اور سا رے گا گندھار ہو گئی، اور اسی طرح سارے گا ماں مدھم ہو گئی، سارے گا ماں پا پنچم ہو گئی، اور سارے گا ماں پا دھا اور نی، دھا دھیوت ہو گئے، اور نی نکھار۔ تو اس میں کومل اور تیور
جو نیچے کا ہے وہ کومل ہے، جو اوپر کا ہے وہ تیور ہے، یعنی اس کو آپ نیچے یا اوپر کر سکتے ہیں، مدھم اور یا تیور، کومل یا تیور، نیچے یا اوپر ہے نا، اس کے نچلا یا اونچا یہ کر سکتے ہیں۔ یعنی میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ بیس اور چھت میں تبدیلی نہیں کر سکتے، تو کھرج اور پنچم اپنی جگہ ہے، لیکن بقائے جو 5 ہیں تو وہ جو ہے نکھاد ہے، دیوت ہے، گندھار ہے، رکھب ہے، مدھم ہے، وہ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، تو اس سے کومل اور نکھاد کہتے ہیں۔ اس طرح 5 دونی 10 اور 2 12 سروں کو آگے پیچھے کرنے سے، جس طرح انگریزی کے 26 الفابیٹس کو اوپر نیچے ادھر ادھر کر دینے سے، جس طرح اردو کے 37 38 جو حروف تہجی کو یعنی مختلف آگے پیچھے ملانے سے لفظ اور الفاظ جو اس کے بعد جملے بنتے ہیں، اس طرح آپ سمجھ لیں۔ اچھا یہاں ایک بات رہ گئی تھی کہ وہ چلیے میں ادھر دوبارہ تھوڑا واپس